محرم الحرام میں نواس رسول امام حسین علیہ السلام کے غم میں ہمارے سیاہ لباس پہننے پر بھی آج دنیا کو اعتراض ہے۔ حد تو یہ ہے کہ بعض سلفی حضرات تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پورے سال کالے کپڑے پہنے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مضائقہ نہیں، مگر امام حسین کے غم میں سیاہ لباس پہنا تو یہ بدعت اور حرام ہے۔ میں پوچھتا ہوں، یہ ناسبیت اور عداوت اہل بیت نہیں تو کیا ہے؟ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ غم حسین میں سیاہ لباس پہننا جائز نہیں؟ میں اپنے شیعہ نوجوانوں سے یہاں پر کہوں گا کہ جب بھی کوئی شاعر حسینی پر اعتراض کرے تو یاد رکھیں جواز کی دلیل آپ کو نہیں دینا ہے، دلیل تو اسے دینا ہے اپنی بات پر جو بدعت و شرک فتوے لگا رہا ہے۔ قاعدہ اور اصول یہی ہے، ان سے دلیل مانگیں، ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ جو آپ بدعت کہتے ہیں اس کی کوئی ایک بھی دلیل آپ کے پاس قرآن اور حدیث پیغمبر سے موجود ہے؟ دنیا کے ہر مہذب معاشرے میں دیکھیں، سیاہ رنگ غم کے اظہار کی علامت ہے، سیاہ لباس غم کے اظہار کا منطقی اور فطری انداز ہے، مگر آج بغض اور عداوت اہل بیت نے کچھ لوگوں کو انسانیت کی اقدار سے بھی کوسوں دور کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تو ام سلمہ کی صاحبزادی نے غم بنایا اور سیاہ لباس پہنا۔ زمخشری کی کتاب الفائق فی غریب الحدیث میں موجود ہے، تاج العروس میں دیکھیے، ابن منظور کی لسان العرب میں دیکھیے، یہ عالم اسلام کی بڑی کتابیں ہیں، اور روایت میں لفظ تسلبت استعمال ہوا ہے، یعنی سیاہ لباس پہننا۔ صاحب تاج العروس نے اسی بات کے ذیل کے اندر لفظ سلبہ کے ذیل میں لکھا ہے خرقۃ سودا تلبسها الثقلا، وہ مخصوص سیاہ لباس جو عزاداری میں پہنا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غم میں سیاہ لباس پہنا گیا، رسول نے نہیں روکا، رسول نے اعتراض نہیں کیا۔ آپ پیغمبر اکرم سے زیادہ شریعت جانتے ہیں، اور ایک تو ایسا موقع آیا پیغمبر کی زندگی میں کہ پیغمبر نے شہید کے غم میں سیاہ لباس پہننے کی خواہش کی ہے۔ جب حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت امیس سے کہا کہ وہ سیاہ لباس پہنے اور ان کو حکم دیا اس کام کا، یعنی رسول اللہ کی خواہش ہے کہ غم کے اظہار کے لیے سیاہ لباس پہنا جائے۔ ابن جوزی کی غریب الحدیث کو دیکھیے، ابن جریر طبری کی جامع البیان کو دیکھیے، ابن جزری کی النہایہ ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی موجود ہے، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ میں بھی موجود ہے، اور روایت کے الفاظ کیا ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تسلبی ثلاثن، کہ 3 روز تک اسماء بنت امیس کو کہا کہ سیاہ لباس پہنے، اور اس کے بعد فرمایا ثم اصنعی ما شئت، اور اس کے بعد تمہاری مرضی ہے، یعنی اس کے بعد کے لیے بھی منع نہیں کیا پیغمبر نے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی جب بھی غم منایا جائے تو رسول اللہ کو غم میں سیاہ لباس پہننے پر اعتراض نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کو حاصل کرتے ہوئے جب محمد وآل محمد علیہ السلام کا ہم غم مناتے ہیں تو ہمارے اس غم کا اظہار ہمارے سیاہ لباس سے بھی ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ جب حضرت جعفر طیار کی شہادت پر رسول خواہش کر رہے ہیں کہ سیاہ لباس پہنا جائے، تو امام حسین علیہ السلام کے غم سے بڑھ کر تو پیغمبر اکرم کے لیے کوئی غم تھا ہی نہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کے غم کے اظہار میں سیاہ لباس پہننا بدعت کیسے ہو جائے گا؟ قرآن اہل بیت کی مودت کو واجب کر رہا ہے، قرآن اہل بیت رسول کی مودت کو اجر رسالت قرار دے رہا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور محبت کا سب سے پہلا اظہار یہ ہے کہ محمد و آل محمد کی خوشی میں ہمیں خوش ہونا ہے اور ان کے غم میں غمگین ہونا ہے، اور ہم اسی محبت کے تحت امام حسین کے غم میں ماہ محرم الحرام میں سیاہ لباس پہنتے ہیں، اور ہمارا یہ عمل قرآن حکیم کی آیت اجر رسالت کے تحت ہے۔ رسول اللہ کی یہ خواہش ہے، امام حسین کی یاد میں یہ عمل عبادت ہے اور اجر عظیم رکھتا ہے۔